الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اکبر۔ تو دیکھو ہم لوگ کس راستے کی طلب لے کے آئے آج۔ اب پورے بیانات چلیں گے، کئی کے بیانات، تقوی کے بیانات، نسبت کے بیانات، اللہ کی معرفت کے بیانات، مقامات قرب، کہاں نظام علی، کہاں پیاس کی ڈلی۔ حالت یہ ہے کہ اللہ کو منہ دکھانے، اللہ تھوکنے کے بھی قابل نہیں، اور اولیاء اللہ کے مضامین اب یاد کرنے کے لیے آئے، دہرانے کے لیے آئے، اس کے طالب بن کے آئے۔ کیا بولیں گے اللہ، تم منہ اور مسور کی دال، معمولی خواہش کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ولایت کے راستے پہ چلنے کے لیے آئے ہو، میرے چہیتوں کی پیروی کی خواہشیں کر رہے، ہوس کر رہے ہو، جن کے ارادے ایسے کہ پہاڑ جن کے ارادوں کو ہلا نہیں سکتے، ان کی پیروی، ان کا نام لے کر، ان کے سلسلوں کا نام لے کے آ کے بیٹھے ہو، اور تم کیا ہے، شیطان کا کھلونا ہے یہ تم لوگ، اپنے نفس کے سامنے تم بزدل ہو، تم لوگ دنیا کے کتے ہو، تم لوگ، تم آئے ہو خواہشات کا چھوڑنا۔ جب تک خواہشات کو آدمی چھوڑے نہیں، اس راستے میں چل نہیں سکتا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ کئی خواہشات کا ہمارے اوپر غلبہ ہے، وہ خواہش جب چھاتی ہے تو ہم سب بھول جاتے ہیں، خواہش کے پیچھے جاتے ہیں، سست، کاہل، کامچور۔ یہ راستہ کن کا ہے؟ تاریخ امت کی آپ کو یاد ہے، حضور کے دور کے صحابہ دیکھیے، حضور کے فاقے دیکھیے، حضور کی بھوک دیکھیے، حضور کی راتیں دیکھیے، حضور کا دسترخوان دیکھیے، سب کچھ قربان کر دیا تھا اللہ کو پانے کے لیے۔ صحابہ کے حالات دیکھیے، صحابہ کے بعد پھر ہر دور کے اللہ کے چاہنے والے، نسبت کے راستے کے چلنے والے، کتنا خواہشوں کو ٹھکرایا انہوں نے، کتنا دنیا کو ٹھکرایا انہوں نے، کتنا بڑے بڑے نفعوں کو حقیر کر دیا انہوں نے، کتنا انہوں نے اپنی جانوں کو گھلایا ہے اللہ کو پانے کے لیے۔ کتنی بڑی چیز ہے اللہ کا مقرب بننا، ہمیشہ کے لیے جنت کا باسی بننا کتنی بڑی چیز ہے۔ کیا کیا کر کے دکھایا اللہ کے چاہنے والوں نے۔ کھانا کھانا بند کر دیا، آپ فضائل اعمال میں آپ بار بار، زندگی بھر کھانا کھانا بند کر دیا، یہ سوچ کے کہ روٹی چلتی تھی، روٹی چبانے میں اتنی دیر لگتی ہے، کھانے کھانے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے، یہ وقت تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے، میں ایک مرتبہ اللہ بولوں گا تو کیا ملنے والا ہے، اور میں یہ چاہتے بیٹھوں گا تو کتنی مرتبہ کتنا میرا ذکر چھوٹ جائے گا۔ تو پوری زندگی روٹی کھانا بند کر دیا، ڈائریکٹ جو ہے آٹا جو ہے ستو بنا کے اسی کو پانی میں ملا کے پی لیا، کٹ کے ساتھ، زیادہ پانی میں ملا کے لیا، پی لیا، ختم، جینے کا انتظام ہے، اتنی دیر میں چباؤں گا ذکر چھوٹ جائے گا میرا، سب کو معلوم ہے۔ اللہ کو پانے کا سفر اتنا لمبا ہے، حضور نے فرمایا اطلبوا الجنت جہدکم، جنت چاہیے تو پورا زور لگاؤ تب ملے گی، ٹہلتے ہوئے مٹر گشتی کرتے ہوئے چلو جنت تھوڑی ملے گی، اللہ تھوڑی ملیں گے۔ نچوڑ دو اپنے آپ کو، خون کا ایک قطرہ نچوڑو اللہ کے لیے، تھکو، تھک تھک کے کرنا، کر کر کے تھکنا، آرام ہے ہی نہیں طالب اور سالک کی زندگی۔ آج ہم لوگ سب علماء عوام امام بخاری کا کتنا نام لیتے سر، ان سے زیادہ شریعت کو جاننے والا کون ہے؟ شریعت میں کتنی آسانی ہے، دین میں کتنی آسانی ہے، محدثین کے امام ہیں، ان سے زیادہ کون جانے گا؟ ان کی سیرت ہم سب پڑھے ہوئے ہیں کہ 18 سال ایک مرتبہ ڈاکٹر کے پاس گئے بیماری میں، تو ڈاکٹر نے خارورہ دیکھ کے کہا یہ کون آدمی ہے بھائی، وہ نہیں گئے، خارورہ بھیجا، اپنا جو فضلہ ہے پیشاب وغیرہ جو ہے وہ دیکھتے تھے، پہلے حکیم لوگ پہلے وہی دیکھتے تھے، اس نے دیکھ کے کہا کون آدمی ہے، اس نے تو زندگی میں کبھی جو ہے مرچی کھائی ہی نہیں ہے، اس کا فضلہ دیکھ کے معلومات تو بتایا، ڈاکٹر نے پوچھا تو بتایا کہ ہاں غالباً 18 سال ہے، کتنا ہے علماء کو تاریخ یاد ہے تو بتائیے کتنے دن، تو 18 سال ہو گئے
روزانہ کی غذا کیا ہے؟ صرف 7 بادام کے دانے. 3 وقت کا کھانا نہیں، 5 وقت کا کھانا نہیں، 7 بادام. پوری زندگی گزر رہی ہے 7 بادام پہ. تو وہ علم ملا، وہ قرب ملا. یہی تو ہے نا ہمارے اکابر. یہ ہے راستہ، جس راستے کا نام لے کے ہم سفر کر کے یہاں آئے ہیں اللہ کو پانے کا. یہ راستہ کیسے کیسے مجاہدے کیے ہیں ہمارے سلسلے کے، جن سے بڑا فیض عالم میں پھیلا، حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. پوری زندگی ایک دم زمانے کی ابتدا میں آ گئے تھے شیخ کے پاس. 60 سال. وہ کہتے ہیں کہ پورے یہ 60 سال میں جب سے میں خانقاہ میں آیا ہوں ایک دن بھی میرا مراقبہ نہیں چھوٹا ہوا تھا. 60 سال. اور اللہ کے ادب کا یہ حال تھا کہ کبھی بھی پیر پھیلا کے سونے کی ہمت نہیں ہوتی ان کی. اللہ کا اتنا دھیان رہتا تھا. اچھا اب سامنے اگر بہت بڑے مولانا بیٹھے تو آدمی پیر تو نہیں پھیلاتا نا. تو پوری زندگی پیر پھیلا کے سو نہیں سکے. وہ پیر سکیڑ کے جب تھک جاتے تھے، نیند آتی تھی تو پیر سکیڑ کے ادب سے لیٹ جاتے تھے. کتنی عظمت کا غلبہ تھا. تو ہم اس راستے پہ آئے چلے تھے. جتنے بھی بیعت ہوئے تھے اس کام کے لیے بیعت ہوئے تھے. اور کس نیت سے بیعت ہوئے تھے؟ اگر نہیں تھے تو اب تو نیت صحیح کرنا چاہیے. اللہ کا دھیان والا بننا ہے، اللہ کا ادب والا بننا ہے، اللہ کی عظمت والا بننا ہے، گناہوں سے پاک زندگی والا بننا ہے. اسی کے لیے تو ہم آتے ہیں یہاں. اور آج بھی پھر آئے ہیں تو اسی نیت سے آئے ہوں گے. نہیں آئے ہیں تو پھر سے وہی نیت کرنا ہے. کوئی رسم نہیں ہے بیعت اور یہ محفلیں، کوئی دل لگی کا سامان نہیں ہے، کوئی اچھا لگتا بول کے آنے کا نہیں. اللہ سے سچا تعلق، اللہ کا سچا بندہ بن جانا، پھر وہ نیت کے لے کے آئے ہیں. اب اسی کی دعا ہوگی، اسی کو مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ کدھر یہ مہینہ کیسا گزرا دیکھ، تیرا پچھلا 1 سال کیسا گزرا دیکھ. اب جیسے ہم مانگنا شروع کریں گے تو فوراً ہمارے گناہ آڑے آئیں گے، ہماری اتنے دن کی غفلت. اور آج کل ذکر میں کس کا کیا حال ہے وہ سامنے آئے گا. کتنے مراقبے ڈھیلے ہو گئے ہیں، اچھے اچھے کرنے والے کس طرح چھوڑ چکے ہیں، اور بے کیفی سے کتنے کر رہے ہیں. کتنی مرتبہ آپ نے دل سے نیت کیا تھا کہ لمبے مراقبے کریں گے، پھر بھی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. اب جب بھی ہم یہ محفل اس لیے ہے کہ ہم پھر سے نسبت مانگیں. اب دعائیں وہی کریں گے، آپ وہی کرنا ہی ہے. تو سب سے پہلے جو بیچ میں جو چیز جو دعا میں رکاوٹ بنے گی وہ یہی ہماری غفلت ہے. کتنے گناہ نہیں کر کے بیٹھے ہیں. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو کتنے گناہ نہیں ہوئے. زبان کے کتنے گناہ، آنکھوں کے کتنے گناہ، دماغ کے کتنے گناہ، غذا کے کتنے گناہ. مراقبوں میں کمیت کتنی، ٹائم کم ہو گیا، کیفیت کم ہو گئی. 2 قدم بھی چلے نہیں تھے کہ 10 قدم پیچھے ہو گئے. اس وجہ سے بھائی پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہونا ہے اس محفل کی طرف تو پہلے دل سے سب لوگ نادم ہونا اور دل سے توبہ کرنا ضروری ہے. یہ کوئی گری پڑی سڑی ترکاری نہیں ہے کہ زبردستی اللہ دے دیں. یہ اللہ کو رو رو کے منانا پڑتا ہے. اللہ اپنا تعلق ہر ایک کو نصیب نہیں فرماتے، مگر اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں. اللہ سے تعلق نہیں بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ کیا شیطان سے تعلق بنائیں گے؟ کیا جہنمی بنائیں گے اپنے آپ؟ آنا تو اللہ ہی کی طرف ہے. تو پہلی جو محفل ہے ہم کو توبہ. ویسے بھی مومن کی سب سے پہلی صفت ہوتی توبہ. شیطان سے مقابلے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے توبہ. اللہ کی روٹھی ہوئی رحمت کو پھر سے متوجہ کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا جو ذریعہ ہے اللہ کو منانے کا توبہ. ایک طرف اللہ اتنے عظیم ہے معلوم ہے، لیکن دوسری طرف ہم لوگ بہت کمزور ہیں. ان الانسان خلق ضعیفا، انسان کمزور ہے، بھول والا ہے. ولم نجد له عزما. تو
ایک طرف بڑائی بھی یاد آتی رہتی ہے، کبھی کبھی کوتاہی بھی ہوتی رہتی ہے. اب اس کا علاج ایک ہی ہے کہ توبہ کی عادت ہمیشہ. صبح توبہ ہے، شام توبہ ہے، میرے کرنے کا کام توبہ ہے. اور کہ راستہ نہیں ہے، کیا مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے کیا جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے کیا؟ لیکن شیطان پٹکیاں دیتے رہتا ہے، نفس پٹکیاں دیتا رہتا ہے. اب پھر اٹھنا ہی ہے، پھر اللہ کی طرف ہی جانا ہے، پھر اللہ کو پڑھنا ہے تو پھر توبہ کرنا. فرشتے تو بن نہیں سکتے کہ بالکل گناہ سے بچ جائیں، گناہ کے آخری درجے سے بھی بچ جائیں، کوتاہی سے بچ جائیں. فرشتے تو بن نہیں سکتے، غلطیاں تو ہوں گی. اب اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ، دل سے رونے کی عادت، نادم ہونے کی عادت. شیطان غلطی کرا کے ہنستا رہتا ہے، خیخے لگاتا ہے، ہم کو رونا ہے یا اللہ معاف کر دے، اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے. تو یہ ایمان ہے، یہ جو راستہ ہے ہمارا، یہ گناہ سے نفرت کا راستہ ہے. گناہ ہو جائے تو ہم چین سے بیٹھ نہیں سکتے، کوتاہیاں ہو جائے تو ہم اب کیا کریں گے بھائی، اب ایسی چلے گی میری زندگی، نہیں ہو سکتا میرے سے، احتیاط نہیں ہو سکتا مجھ سے، تقوی پہ عمل نہیں ہو سکتا مجھ سے، قربانی ہو سکتی نہیں مجھ سے، ذکر مجھ سے ہو نہیں سکتا. اب ہمت ہار کے تھوڑی بیٹھنا ہے، اللہ کی طرف ہی دوڑنا ہے اور گناہوں سے نفرت تو کرنا ہی ہے. تو اب مومن کے لیے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ گناہ کی نفرت عطا فرمائیے، حساس دل عطا فرمائیے. حضرت کے ایک بیان میں فرمایا، ایک بزرگ نے بیٹھ کے ایک دن جائزہ لیا اپنا، ایک صاحب نے پوری زندگی کا جائزہ لیا، ڈھونڈ کے تو ان کو پتہ چلا کہ تو ہم لوگ اتنا گہرا حساب بھی نہیں کرتے کہ 37 بار گناہ کبیرہ ہوا، بول کے ٹوٹل نکالے. ہم لوگ گناہ کا ڈھونڈیں گے، سوچیں گے تو یاد ہی نہیں آ سکتے، سمجھے، اتنا کرے کہ اب کہاں یاد رکھیں گے. وہ پوری زندگی پہ غور کیے، وہ تو 37 گناہ ہے بول کے ان کو یاد آیا. تو انہوں نے کیا کیا، پھر ہر ایک گناہ کے پیچھے 1000 مرتبہ استغفار کیا انہوں نے. پھر ایک ایک گناہ جو ہوا نا، میرا دل لذت لیا نا، تو وہ ایک ایک گناہ کے بدلے میں 1000 رکعت نوافل پڑھی انہوں نے، اور پھر ایک ایک گناہ کے بدلے میں 2 قرآن پڑھے انہوں نے. تو توبہ اس کو نہیں بولتے. جتنے مستیاں ہیں کرنا کر لے، یا محفل میں بیٹھ کے رو رہے تھوڑا، پھر سمجھے کہ ختم ہو گیا تھا. حضرت علی فرماتے ہیں جیسے اللہ کا حکم توڑ کے مزے لیے نا، اب اللہ کے سامنے عبادتیں کر کے اس نفس کو جھکاؤ، سزا دو اس کو. ایک گناہ ہوا، 2 قرآن پڑھ رہے ہیں، 1000 نفل پڑھ رہے ہیں. تو اتنا مستی کیا ہے نا، تو اب ذرا رو کے بھی بتا، جھک کے بھی بتا اللہ کے سامنے، تکلیف بھی اٹھا کے بتا اللہ کے واسطے. تو یہ بے حسی کے ساتھ سفر چل نہیں سکتا صاحب. حساس دلوں کی لغزش میں پوشیدہ قیامت ہوتی ہے. ماہر القادری نے کہا، حساس دلوں کی لغزش میں پوشیدہ قیامت ہوتی ہے. ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے. دل اگر حساس ہے تو اللہ کو پہچانے ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے وہ خالی پھل کھانے کا گناہ ہوا، سمجھے، مگر ندامت کیسی ہوئی. حالانکہ اللہ پاک نے معاف کر کے بھیجا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد بھی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ 300 سال تک وہ گناہ یاد آتا تھا، روتے تھے. اللہ مت کھاؤ، بولے میں کھا لیا. 300 سال تک روتے رہے. یہ ہے مومن کا دل جو ہے نا. حضور نے فرمایا کہ کچھ گناہ ہو جاتا ہے تو مومن کو ایسا لگتا ہے ایک بہت بڑی چٹان سر پہ آ کے گر گئی ہے، اب میں دب رہا ہوں، چٹنی بن رہا ہوں. جب تک توبہ نہیں کر لیتا، رو لیتا نہیں، اس کے دل پہ بہت بوجھ رہتا ہے. جو منافق رہتا ہے، اوپر سے مسلمان، اندر سے کچھ بھی نہیں، وہ گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے ہو جاتا، ہو گیا، نہیں ہونا تھا، ایسا سمجھتا ہے کہ